زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے پروگرام زمانہ گواہ ہے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، پاکستان کے موجودہ حالات و واقعات کا باریک بینی سے جائزہ لیں تو پاکستان بلا شبہ اس وقت تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ پیناما لیکس کے بعد مسلسل دباؤ کا شکار رہنے والی حکومت کرکٹ کے اس بیٹسمین کی طرح غلطی پہ غلطی کیے جا رہی ہے جو مخالف ٹیم کا پریشر برداشت نہیں کر سکتا اور کوئی بلنڈر کر کے اپنی وکٹ گنوا دیتا ہے۔ ناظرین، حال ہی میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے سیکیورٹی اجلاس کے پس منظر میں پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی من گڑت اور قومی سلامتی کے منافی انتہائی قابل تشویش خبر اپنے من پسند صحافی کے ذریعے اور اپنے منظور نظر اخبار میں شائع کروا کر ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا گیا ہے، اور آرمی چیف کی طرف سے انتہائی تشویش کے اظہار پر بھی اس واقعے کے ذمہ داران کے خلاف تاحال کوئی سنجیدہ کارروائی نہیں کی جا رہی۔ دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر مذاق ہو رہا ہے، گڈ گورننس کے نام پر بیڈ گورننس جاری ہے اور ملک میں جمہوریت کے نام پر بادشاہت قائم ہے۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب فرماتے ہیں کہ ریاست چلانا تو عوامی نمائندوں کا کام ہے، ہم جمہوریت کے محافظ ہیں۔ ناظرین، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کون سی جمہوریت کے محافظ ہیں، جسے چیف صاحب بادشاہت کہہ رہے ہیں یا جسے جمہوریت کے نام پر مذاق قرار دیا جا رہا ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں ڈان نیوز کو فیڈ کی جانے والی ملکی سلامتی کے منافی خبر اور ملک میں جاری جمہوری نظام کے حوالے سے دو انتہائی قابل احترام جسٹس صاحبان کے ریمارکس پر تبادلہ خیال کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ سپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غلام مرزا صاحب، آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تاریخ کے نازک ترین اور مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، حکومت ہو، میڈیا ہو یا فوج ہو، ان میں ہم آہنگی کیوں نہیں پائی جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، حکومت اور فوج کے تعلقات تو ایک عرصہ سے کشیدہ تھے، لیکن وہ بہرحال اس کشیدگی کی حالت میں بھی معاملات چل رہے تھے۔ لیکن یہ کہ یہ حال ہی میں جو خبر بریک ہوئی ہے، اس سے وہ کشیدگی جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ اصل میں صاف بات یہ ہے کہ اس حوالے فوج سے تعلقات کے حوالے سے ہمارے وزیر اعظم صاحب کا جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ ہی ہے، ایسا ریکارڈ اور شخص دنیا میں کوئی نہیں بنا سکا۔ مرزا اسلم بیگ سے لے کر تو راحیل شریف تک 6 آرمی چیف ان کے دور میں ہوئے، ان کے دور میں۔ اس کے علاوہ مثلاً کیانی صاحب ان کے دور میں نہیں ہوئے، ان کے دور میں 6 آرمی چیف ہوئے ہیں، اور 6 کے 6 آرمی چیف سے ان کے تعلقات انتہائی کشیدگی کو پہنچے، جس سے پرویز مشرف نے تو مارشل لا لگا دیا، اسی طرح کرامت، کیا نام تھا ان کا، جہانگیر کرامت صاحب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا وغیرہ۔ آصف جنجوعہ جو ہے وہ اگرچہ حالات نے تو بعد کی میڈیکل رپورٹس وغیرہ نے تو یہی بتایا کہ ان کی وفات جو ہوئی تھی وہ طبعی وفات تھی، لیکن کشیدگی اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی میاں نواز شریف کی اور آصف جنجوعہ کی کہ آصف جنجوعہ کے گھر والے یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ میڈیکل رپورٹ کے بعد وہ کہتے تھے کہ میڈیکل رپورٹ جھوٹی لی گئی ہے، وہ کہتے تھے انہیں قتل کرایا ہے اور حکومت نے قتل کروایا۔ بات غلط ہوگی قتل کروانے والی، یقیناً قتل ہوگی، لیکن آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کشیدگی کس انتہا کو تھی۔ کب کوئی کسی گھر والے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ فلاں ہمارا دشمن ہے؟ لہٰذا ایک تو ان کا ریکارڈ ہے، ہسٹری ریکارڈ ہے کہ ان کی کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ بنتی نہیں ہے۔ یہ ہماری خاص طور پر میاں نواز شریف کی حکومت کا معاملہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آصف زرداری کے دور میں کیانی صاحب 5 سال نکال گئے اور آصف زرداری صاحب بھی 5 سال نکال گئے، اس میں
کشیدگی ہوتی ہے لیکن معمولی نوعیت کی، ایک دوسرے کو برداشت کر جاتے ہیں حالات کے تقاضے کے مطابق۔ سر میمو گیٹ سکینڈل معمولی بات تھی، اس کے باوجود دونوں نے برداشت کیا، یعنی وہ اس کے پیرالل بات نہیں تھی؟ یقیناً بہت بڑی بات تھی، یقیناً بہت بڑی بات تھی۔ وہ فوج بھی برداشت کر گئی اور زرداری صاحب بھی برداشت کر گئے، زرداری صاحب بھی برداشت، حالانکہ وہ تو اس میں جرم میں شامل تھے نا۔ ہاں دونوں جو ہیں وہ فوج برداشت کر گئی لیکن آپ نہیں کر رہی ہے فوج۔ لیکن ایسا ہے نا کہ اس میں میمو گیٹ میں ایک بات نکل آئی تھی وہ منصور صاحب کے حوالے سے، جس سے یہ معلوم بات سامنے آ گئی کہ یہ سارا شاید جھوٹ گڑا گیا ہے۔ تو عین ممکن ہے فوج اس بات سے، منصور کے کریکٹر کے حوالے سے فوج مطمئن ہو گئی ہو اور بات کم تر ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے، کیانی صاحب کا اپنا مزاج تھا، راحیل شریف صاحب کا اپنا مزاج ہے، آصف جنجوعہ کا اپنا مزاج ہے، اور نواز شریف کا ایک مستقل مزاج ہے۔ تو یہ سلسلہ، ایک تو ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے۔ دیکھیے یہ فوج اور حکومت کا معاملہ صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ ان میں ٹینشن ہوتی ہے، یہ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ انڈین فوج اور انڈیا کی حکومت میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ اپنے معاملات کو سلیقے سے سلجھا لیتے ہیں۔ یہ سلیقہ ہمارے ہاں کسی بھی طرف دونوں طرف موجود نہیں ہے۔ میں خاص طور پر آپ کو انڈیا کا حوالہ دوں گا کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے قریب ترین ہے۔ راجیو گاندھی آئے تھے پاکستان کے دورے میں، انہوں نے بے نظیر کے ساتھ سیاہ چین پر معاہدہ کر لیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں معاہدہ آپ سے کرتا ہوں، معاہدہ لکھا گیا لیکن میں دخست کروں گا صرف ایک رسمی اپنی فوج سے گفتگو کے بعد۔ ان سے واپس گئے، فوج نے کہا تم کون ہو، انکار کر دیا۔ وہ معاہدہ ہماری وزارت خارجہ میں بغیر دخستوں کے اب بھی پڑا ہو۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دونوں طرف سے سلیقہ نہیں برتا جاتا، اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کا کیونکہ 6 آرمی چیف سے ہو چکا ہے، تو یہ جو ہوتا ہے نا لاجیکل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ الزام اس لیے ان پر آتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ فوج کو یا آرمی چیف کو بالکل اپنے دبا کر رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کو سول حکومت کے ماتحت رہنا چاہیے، لیکن ماتحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی، اگر آپ کا آرمی چیف دوسرے ملک میں وزٹ کرنے گیا ہے، بلکہ آپ اس کو بااصرار بھیجیں وزٹ کے لیے اور بعد میں اس کسی اور پر کو لگا دیں، آرمی چیف کے وہ ٹائٹل لگا دیں، جو بھی اس کو کہتا ہے۔ یہ طریقہ کار، یہ سلیقہ نہیں ہے۔ اچھا چلیں، ایک دفعہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت کے ماتحت ہونا چاہیے، اور پھر حکومت کو بھی یہ مشورہ آپ دے رہے ہیں کہ پھر مطلب وہ کسی دوسرے ملک میں جائے دورے کے لیے، دونوں کے بارے میں صحیح، وہی میں آگے اس کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں کہ بیرون ملک دورے پہ جائے تو کسی اور کو بیجز نہیں لگا دینے چاہیے، وہ بات صحیح ہے، لیکن پھر اس کا ری ایکشن بھی اس طرح تو نہیں آنا چاہیے کہ قوم جو ہے پوری 10 سال تک بھگتتی رہے پھر اس کو۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بریگیڈ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کے خیال میں یہ پاک فوج کے خلاف جو جھوٹی خبر اور من گڑت جھوٹی اور اسلام یعنی مملکت کے منافی جو خبر جو آئی ہے، فیڈ کی گئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی بات ہو چکی ہے کہ ہمارے یہاں پر بدقسمتی سے 2 بڑے ادارے جو ہیں، حکومتی ادارہ اور عسکری ادارہ، ان کے درمیان مطلب پچھلے بہت عرصے سے ایک مطلب ہے ہم آہنگی تو بہت دور کا لفظ ہے، مطلب ہے بلکہ کلیش کی صورتحال ہے۔ لیکن جو اب سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک مطلب ہے ایک جنگ کی سی کیفیت پیدا کر دی گئی تھی ہمسایہ ملک کی طرف سے، اور جب آرمی ایٹ وار ہو اس پس منظر میں مطلب ہے اس چیز کو ابھر کر سامنے آنا جو ہے وہ کسی بھی ملک کی اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ بات بھی آ چکی کہ ٹھیک ہے ایک حکومت ہوتی ہے اور ریاستی ادارے جو ہوتے ہیں وہ اس مطلب حکومت کے ماتحت ہونے چاہیے، آرڈر جو ہے وہ مطلب یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے نا، ایک جو سربراہ حکومت کا ہوتا ہے وہی مطلب تمام اداروں کا ایک سربراہ شمار ہوتا ہے، اور اس کو لیکن یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ وہ جو حکومت ہے وہ ملکی مفاد کے خلاف کام نہیں کر رہی۔ پرسیپشن عوام میں یہ ہونی چاہیے کہ تمام ادارے جو ہیں اختلافات کے باوجود ان کے پیش نظر ملک کا اجتماعی مفاد ہے۔ اب یہ ملک کے اجتماعی مفاد کے سخت منافی ہے کہ ملک کی حالت وہ ہو کہ حالت جنگ میں ہو
اور اس حالت جنگ کے دوران جو ہے دو مین ادارے جو ہیں وہ آمنے سامنے آ جائیں اور ان میں اختلاف اس حد تک آ جائے کہ وہ لگے کہ ان میں کوئی ہم آہنگی تو بہت، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم آہنگی کا لفظ تو جو ہے وہ چھوٹا رہ جائے، بلکہ لڑائی کسی کیفیت ہے۔ بلکہ آپ نے 3 اداروں کا ذکر کیا تھا اپنی شروع کی گفتگو میں کہ ایک فوج ہے، ایک ہماری حکومت ہے، ایک عدلیہ ہے۔ آپ چوتھے ادارے کو بھول گئے، جو چوتھا ستون آج کل شمار ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، وہ اس کا پریس ہے، مطلب اخبارات ہیں، اور پریس ہے، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اور ہر ملک کا جو پریس ہے، اس کے باوجود کہ فریڈم آف سپیچ کی اور فریڈم آف ایکسپریشن کا نعرہ ہر ملک میں لگایا جاتا ہے، اور جمہوریت میں آزادی رائے کا اظہار کا جو ہے اس کا آزادی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ملک کا پریس جو ہے اپنے ملک کے مفادات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہی اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی مثال لے لیں کہ آپ کے اور انڈیا کے درمیان جو بیانات تھے بالکل جنگ کی کسی کیفیت تھی، اور اس پس منظر میں انڈیا کا پریس وہ بھی بہت آزاد ہے، وہ بھی اپنی حکومت پر بہت تنقید کرتا ہے، لیکن وہاں پر بالکل یونٹی تھی، یہاں تک کہ ان کا جو وہ بالی ووڈ ہے جہاں پر وہ فلمیں بنتی ہیں، اگر حکومت نے کہا کہ جی یہاں سے مطلب پاکستان کے اداکاروں کو نکال دیا جائے، وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، کسی نے بھی مطلب جس نے بھی تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی اس پر انہوں نے غداری کا الزام لگا دیا۔ اس حد تک یونٹی ہوتی ہے، خاص طور پہ جب کہ آپ کسی ملک کے ساتھ آپ کی ٹینشنز جو ہیں وہ بالکل عروج پر پہنچی ہوئی ہوں۔ اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور میں آپ کے سامنے کوٹ کر دوں اگر اپنے کانسٹیٹیوشن کا بھی، فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں الفاظ لکھے گئے ہیں، سیکشن 19 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، ایوری سٹیزن شل ہیو دی رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ دیئر شل بی فریڈم آف پریس subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of Islam or in the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relation with foreign states, public order, decency or morality or in relation to contempt of court or incitement to an offense. یعنی اسلام کے خلاف، ملک کی سیکیورٹی، ملک کے ڈیفنس کے خلاف آپ کا پریس کا، آپ آزادی رائے کا وہ جو ہے وہ سلو لے کر اپنا جھنڈا کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز جو ہے، ہمارے ملک ایک نظریہ ہے، اسلام کے نظریے پر یہ ملک قائم ہوا ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ ملک کی سیکیورٹی کو جیپرڈائز نہیں کر سکتے، آپ ملک کے ڈیفنس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، یعنی آپ ڈیفنس فورسز کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، وہاں ریسٹرکشن ہوگی، وہ آپ کا نو گو ایریا ہوگا۔ لہٰذا پریس کو بھی محتاط ہونا چاہیے، اور حکومت اور عسکری ادارے جو ہیں ان کو بھی جو بھی گفتگو ہو، مطلب ویسے بھی ہمارے اسلام میں ہے کہ مجلس جو ہے اس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، کوئی مجلس کی مطلب اس مجلس میں فیصلے کے بغیر جا کر کوئی باہر اس مجلس کی باتوں کو لیک آؤٹ نہیں کر سکتا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اور یہاں پر تو ہوا ہے کہ ایک بہت ہائی لیول نیشنل سیکورٹی کی سیکورٹی کا اجلاس چل رہا تھا، نیشنل سیکورٹی میں چند افراد، گنے چنے افراد شریک ہیں جی، اور مطلب معلوم ہے کہ اب انہی میں سے کسی نے جو ہے وہ جو خبر نکلی ہے وہاں سے، اور جو پریس میں لکھنے والا ہے وہ بھی لا گریجویٹ ہے، اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کا قانون کیا ہے، اس کی جو بھی انٹیگریٹی ہے ملک کے ساتھ کمٹمنٹ، اس حال میں کہ ملک جو ہے وہ بالکل ٹینشن ہے، مطلب ملک میں فوج، کافی لوگ تو بریکنگ نیوز کے چکر میں وہ اچک لیتے ہیں نا بات، وہ تو جی بیگ صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ بڑا اچھا پوائنٹ دیا ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہ دیکھیے اس وقت جو کشیدگی کی بنیاد بنی ہے وہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے، وہ بہت بڑی بات ہے، اس بہت بڑی کو پھر کہیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت جب کہ آرمی ایٹ وار ہے تو کیا خبر چھوڑی گئی ہے؟ خبر یہ چھوڑی گئی ہے، اور اسے کور کمانڈرز نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح کہا ہے کہ دس از بریچ آف نیشنل سیکیورٹی، یہ قومی سلامتی کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ خبر یہ دی گئی ہے کہ وہ ہماری فوج جو دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہے سرحدوں پر، وہ ایک روگ آرمی ہے، وہ ملک میں غلط قسم کے، بدماش قسم کے، دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کرنے والے لوگوں کو پالتی ہے، اور ان کے پالنے کی وجہ سے حکومت پاکستان کو یہ آئسولیشن آف پاکستان جو ہے وہ دنیا میں فیس کرنی پڑی ہے۔ اور اس میں وہ بعض نام لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں نام لینے میں اس لیے حرج کوئی نہیں کہ وہ نام آ چکا ہے، حافظ سعید صاحب کا نام لیتا ہے، وہ لیتے ہیں، اور اظہر مسعود صاحب کا نام لیتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں حافظ سعید صاحب کے حوالے سے انہوں نے بہت تانے دیے ہیں. سوال یہ ہے کیا حکومت کے پاس یہ جواب نہیں تھا کہ حافظ سعید کو سپریم کورٹ آف پاکستان تمام کیسوں سے بری کر چکا ہے اور یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ ان پر لگنے والے الزامات من گھڑت ہیں، غلط ہیں، جھوٹے ہیں. اس صورت میں آپ کو کسی قسم کی پشیمانی کی کیا ضرورت تھی؟ ایسی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے جس سے فوج بدنام ہو کے، نہیں یوں کہہ لیجئے کہ ہماری فوج کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. یہ صورتحال پیدا کر دی گئی. کور کمانڈرز کے اجلاس میں بھی اور آرمی چیف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے، اس میں بھی آرمی چیف نے جو ہے وہ ڈسپلیئر شو کیا ہے، لیکن ہماری حکومت جو ہے ذمہ داران کے خلاف آج تک کوئی سنجیدہ ایکشن نہیں لے رہی. آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وجہ سنجیدہ ایکشن نہیں لیا جا رہا. اتنی سیریس بات جتنی آپ بھی فرما رہے ہیں، اور کور کمانڈر اجلاس میں بھی اس پہ تشویش اور بریچ آف وہ آپ نے بھی ریفرنس دیا. وجہ صاف ظاہر ہے. میں نے واضح کر دی نا کہ ایک بڑی ہائی لیول کی سیکورٹی میٹنگ ہے، چند افراد وہاں پر اس میں شریک ہیں. اب اس میں مطلب کوئی لمبی چوڑی کیا انکوائری، مطلب انہی میں سے کوئی مطلب کوئی شخصیت ہے آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے نا، تاکہ آئندہ سے اس طرح کی کوئی کارروائی نہ ہو. ظاہر ہے حکومت انکوائری کر رہی ہے جی، اور یہ بھی اب بالکل واضح ہو گیا ہے کہ حکومتی لوگوں میں سے کسی نے کیا، کیونکہ سارا کچھ آرمی کے خلاف گیا ہے جو خبر میں حکومتی لوگ معاف کیجیے. تو حکومت اپنے ان بندوں کے خلاف جن کے ذمہ لگائی گئی تھی کہ وہ خبر آؤٹ کریں کیسے لے لیں؟ اپنے خلاف کیسے انکوائری کر لیں؟ وہ پاناما لیکس والی بات ہے کہ اپنے خلاف کیسے انکوائری کرے نہ. وہ پاناما لیکس والی بات جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، ڈیٹے مل رہی ہیں، ڈیٹس مل رہی ہیں. حالانکہ وہاں یہ بات اس حوالے سے جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کچھ مطلب اشخاص کے خلاف جو وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پر یہ بات ہوئی کہ وہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا کر دہشت گردی کروا رہے ہیں. وہاں پر تو بات طے ہو گئی تھی اس میٹنگ میں. جو اس میٹنگ کی یہ خبر بھی نکلی ہے نا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا ہے کہ وہ کور تمام ایپیکس کمیٹی صوبوں میں جائیں گے، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوں گے اور وہاں پر یہ بات طے ہو جائے گی کہ جو بھی مطلب ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہے ان کو پکڑا جائے. تو یہ بات تو طے ہو گئی. اس کے باوجود خبر کو اس طرح لگوانا کہ وہاں پر کچھ دو مطلب ہے اپوزٹ پارٹیز بیٹھی تھیں جو ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی تھیں، تو یہ تو کوئی مطلب ہے نہ کوئی ملک کا مفاد ہے. یہ فرما رہے ہیں ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرنے سے کیا یہ معاملہ ٹل جائے گا، اور یہ کیا ٹلنا چاہیے ایسا معاملہ؟ 6 اکتوبر کی وہ مطلب ہے جو ہے کالم لکھا ہوا ہے. 5 اکتوبر کی 5 نہیں 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی اور اب 15 دن ہو گئے ہیں، تو اب تک تو وہ بات کوئی سامنے آئی نہیں ہے. دیکھیے اس میں جو بہت خطرناک بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت اس میں ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتی رہی اور کوئی انکوائری یا ہوئی نہ یا اس کا رزلٹ بتایا نہ گیا، تو آرمی کے پاس بھی آئین کے تفویض کردہ اختیارات ہیں. کیونکہ سو موڈ ایکشن لے لیں اس کے خلاف. سو موڈ ایکشن نہیں ان کو ہوتا، آرمی ایکٹ کے تحت وہ ایکشن لے سکتے ہیں. اور آرمی ایکٹ کے تحت جس جرم آرمی ایٹ ہز اون ایکشن لے سکتی ہے وہ اس طرح لے سکتی ہے کہ جس جرم میں فوج کو انوالو کیا جا رہا ہو اس جرم پر آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اور وہ اس جرم کے حوالے سے آرمی حکومت سے بالا تر ایکشن لے سکتی ہے. لہٰذا یہ میری بات نوٹ کر لیجئے کہ عین ممکن ہے کہ حکومت کسی وزیر کے خلاف کوئی ایکشن لے آرمی کسی وزیر کے خلاف کوئی ایکشن لے اگر حکومت نے کوئی انکوائری نہ کی اور ٹال مٹول کا سلسلہ جاری رکھا. معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے کہ جب ایک ملک کی انٹیگریٹی اور سیکورٹی ایٹ اسٹیک ہو، اور اس وقت مطلب ایک معاملہ سنگینی یہ بھی ہے نا کہ اب چینج آف کمانڈ ہونے والی ہے. یعنی نومبر کے اینڈ ویک میں مطلب نئے آرمی چیف آنے والے ہیں اور مہینہ پہلے ابھی کوئی مطلب اس میں اناؤنسمنٹ ہونے والی. تو ایسے وقت میں جب کہ ایک ویک مومنٹ تھا، اس وقت اگر اپنے ملک کی ڈیفنس فورسز کو مطلب انٹرنیشنل پریس میں یا انٹرنیشنلی اس طرح لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے تو معاملے کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے. جسے کہتے ہیں ایڈنگ سالٹ ٹو انجری، کہ زخموں پر نمک چھڑکنا. یعنی محسوس کیا جائے کہ جس وقت کچھ فوج کا شاید کوئی ویک مومنٹ آ گیا ہے اور اس وقت مطلب ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بریگیڈ صاحب اس ایشو پہ آتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے.
ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے کہ اب جب کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کو چند دن رہ گئے ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا، ان حالات میں حکومت کی طرف سے اس طرح کا قومی سلامتی کے منافی خبر فیڈ کرنا سیاسی موت کے مترادف نہیں ہے؟ میں یہ آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سارے ایونٹ کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت ہی ملک کی سیکورٹی کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. ایک تو یہ کہ ویسے بھی نارملی ہوتا ہے کہ یو ڈونٹ چینج ہارسز ڈیورنگ دی وار. یہ بات ہوتی ہے کہ آپ حالت اگر جنگ میں ہوں تو آپ کمانڈ چینج نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں ایک آئینی وہ ایک چیز ہے، ریکوائرمنٹ تھی کہ مدت ملازمت جو ہے وہ پوری ہو رہی چیف آف آرمی اسٹاف کی نومبر کے اینڈ میں، اور ایک تبدیلی کمانڈ کی ہونے والی ہے، جیسے کہ آرمی چیف نے پہلے کہہ بھی دیا کہ وہ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع کو یعنی اس طرح استعمال کیا جاتا کہ چونکہ ٹینشنز انڈیا کے ساتھ بہت ہائٹ پر تھیں تو کوئی آئین میں تبدیلی کی بات ہوتی یا کوئی بات ہوتی کہ جی ان کو کوئی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اس کے بجائے ایک ادارے کے خلاف بلکہ بالکل ایک پریس میں خبر آ جانی جس کے بارے میں، اور پریس والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈبل چیک ٹرپل چیک کی ہے، ایک سٹوری بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بیان بازی انٹرنیشنلی اپنی فوج کو ڈمپ کرنے کی، اور یہ خبریں ہیں ڈیمورلائز کرنے کی کہ اصل میں تو دیکھیں یہ ہم جیسے کہ پہلے بھی ان پروگراموں میں بارہا بات کی جا چکی ہے کہ ہم نے جو اپنے نظریے سے غداری کی ہے اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے مستحق بن چکے ہیں. کہ یہاں پر پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان کیا ہے سورہ انعام میں کہ عذاب کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا، گروہوں میں بانٹ دیا جائے اور آپس میں لڑا دیا جائے. وہ تو یہاں پر پہلے ہی ہوا تھا کہ بین الصوبائی نسلی تعصب، صوبائی تعصب، زبان کی بنیاد پر کوئی ایم کیو ایم بنی ہوئی ہے اردو اسپیکنگ لوگوں کی، وہ تو ہم پہلے ہی بہت سے گروہوں میں بڑھ چکے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں. اب یہ اس سے بڑی اوپر آ کر کے اداروں کی جنگ کھلم کھلا، یعنی ایک تو درپردہ ہو رہی تھی، اب پریس کے ذریعے سے انٹرنیشنل پریس میں کھلم کھلا یہ ہے کہ ایک ملک کے دو بڑے ادارے جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، اور ایک خاص موقع پر کہ جب کہ وہ آرمی میں چینج آف کمانڈ ہونے والی ہے. یہ میرا تو یہی خیال ہے کہ ہم نے جو اپنے نظریے سے غداری کی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے سزا کا ایک اور انداز ہے کہ اس انداز میں بھی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو لافنگ اسٹاک دنیا کی نیشن میں بنا رہے ہیں. مطلب مذاق اڑوا رہے ہیں نا، اپنے حکومت کو اپنا مذاق اڑوا رہی ہے، اپنی فورسز کو ڈمپ کیا جا رہا ہے. جیسے کہ یہاں بیگ صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمام ملکوں میں یہ کہیں نہ کہیں اختلاف رائے ہو جاتی ہے کہ جو دفاعی ادارے ہوتے ہیں ان کے اپنے ایک مطلب اسٹریٹجی ہوتی ہے، حکومت کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، لیکن وہ مل بیٹھ کر اس کو ریزالو کرتے ہیں. وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون میں جو اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی ملکی مفاد کو اچیو کرنے کے لیے، یعنی مفاد تو وہ ہوتا ہے کہ اس میں ملک کا فائدہ کیا ہے، اس کے لیے اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ عسکری ادارے جو ہیں اس کی ایک اسٹریٹجی دیں کہ ہم نے ملک کا مفاد اس طرح حاصل کرنا ہے، اور سویلین حکومت کے پاس کوئی دوسری اسٹریٹجی ہو، اور انٹرنیشنلی وہ اس کو بروئے کار لانے کے حق میں ہو. تو پھر وہ دونوں کچھ کمپرومائز کرتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ملک کا مفاد جو پیش نظر ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس بڑی معمولی عقل و فہم رکھنے والا شخص اور حکومت جو ہے وہ اس چیز کا ادراک کر لے گی کہ یہ چند دن رہ گئے ہیں، اس کو اسموتھ انداز میں گزار لیں اور اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہماری رہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ملک کا مفاد اگر پیش نظر ہو کہ اصل معاملہ ہے کیا، مطلب کیا فورسی کر رہی ہے حکومت؟ بیگ صاحب سے بھی رائے لیتے ہیں. میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب نے نشاندہی بہت صحیح کی ہے. اصل میں معاملہ ہے اپنی نظریاتی بنیادوں سے انحراف. دیکھیے آپ دیکھیے ہم نے کون سا نظام اپنایا ہوا ہے. وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہے، آرمی چیف کے پاس ساری طاقتیں ہوتی ہیں، سارا کچھ اس کے پاس ہے. سپریم کمانڈر کون ہے؟ صدر پاکستان. یعنی ہم نے وہ چین آف کمانڈ ہی بالکل غلط بنائی ہوئی ہے. ایک آدمی کے پاس سارے اختیارات ہیں لیکن وہ سپریم کمانڈر نہیں ہے، اور جو سپریم کمانڈر ہے اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. اصل میں بات ہے کہ واقعتاً اگر اسلامی نظام ہوتا، یہاں کوئی پاکستان کا کوئی امیر المومنین ہوتا، کوئی خلیفہ ہوتا، تو میں آپ کو واقعہ یاد دلا دیتا ہوں. ابھی آپ نے بات کی تھی کہ اگر مشرف کو بدل دیا گیا تھا تو اگرچہ اس نے غلط بدلنے والے، لیکن اسے بھی کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس میں نظریات کی، اس میں کریکٹر کی بڑی بات ہوتی ہے. بدلنے والے کا اپنا کریکٹر کیسا ہے. آپ کو بول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اسلام کے مشہور ترین اگر کہیں تو یا کم از کم یہ کہوں کہ چند مشہور ترین کمانڈروں میں سے تھے.
آپ اتفاق کرتے نا مجھ سے؟ no doubt. لیکن خلیفہ نے ایک حکم بھیجا، انہیں معزول کر دیا، انہی پاؤں پہ واپس آ گئے. اگر خالد بن ولید وہاں بغاوت کر دیتے اور واپس نہ آتے اور وہ فوج جو ان کے ساتھ رہتی تو خلیفہ کیا بگاڑ سکتا تھا؟ ایک نظام درست تھا، اللہ کا دیا ہوا نظام تھا، اللہ کے رسول نے جو نظام ہمیں سیٹ کر کے دیا تھا اس پہ چل رہے تھے. لہٰذا وہ شخص جو اللہ کی تلوار کہلاتا تھا، جس کے جسم پر 99 سے زیادہ تلواروں کے زخم تھے، وہ ایک خلیفہ کے ایک حکم پر، وہ بھی جو اس زمانے کے مطابق کوئی سفیر لایا ہوگا، یوں واپس ہو گیا جیسے کوئی معمولی ایک سپاہی کی جو ہے وہ کی گئی. مطلب یہ ہے اس لیے کہ خلیفہ کا بھی کردار تھا، نظام بھی صحیح تھا، خلیفہ کا بھی کردار تھا، وقت کے ساتھ جس ایک تسلسل کے ساتھ چل رہے تھے. سب کو معلوم تھا کہ خلیفہ سب سے برتر ہے اور یہ باوجود اس کے کہ اہم ترین کمانڈر ہے، لیکن حکم اس کا چلے گا. ہم نے اپنے آپ کو یہ پارلیمانی نظام میں خاص طور پر اس طرح الجھا لیا ہے، اس طرح کہ معاملہ سلجھتا نظر نہیں آتا. میں نے عرض کیا نا کہ صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہے، لیکن وہ بیچارہ تو ایوان صدر میں قید ہے. صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے میں یونٹی آف کمانڈ کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جب فوجیں جو ہیں ایٹ وار ہوتی ہیں، کہیں کسی محاذ پر ہوتی ہیں، تو جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے وہ وہاں جا کر وزٹ کرتا ہے، ٹروپس کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے ان کا morale بلند کرنے کے لیے. افغانستان وار یا عراق وار میں ٹونی بلیئر ہو یا اوباما ہو، وہ اپنے ٹروپس کے ساتھ ملاقات ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہے، بش بھی آیا اور اوباما بھی آیا. ہمارے یہاں اب اتنا عرصہ ہو گیا، 10-11 سال ہو گئے ہیں کہ ہماری جو فوج ہے وہ اب تو مشرقی اور مغربی دونوں محاذوں پر ہے، اور اب مشرقی محاذ بھی جو ہے دوبارہ وہ ایکٹیو ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس پورے دور میں پچھلی حکومت میں زرداری صاحب یا ان کے کو وزیر اعظم یا موجودہ دور میں صدر یا وزیر اعظم کسی جگہ جا کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، ان کا morale بلند کرنے کی کوشش کی ہو، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہو؟ تو ظاہر ہے کہ جو پھر آدمی اس بیٹل میں ہوتا ہے، جو مطلب سرد و گرم جو ہے برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہی کریکٹر کی بات آ رہی ہے کہ پھر وہی مورلی بھی کریکٹر بھی کے باعث بھی وہی دوسروں کے مقابلے میں اونچا نظر آتا ہے، اور اس کی بات جو ہے اس کی بات کی پھر ویلیو ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس تناظر میں بھی آپ دیکھیں ایک بڑا دلچسپ سا معاملہ، ایک لطیفے کی سی بات ہے کہ ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے اور آرمی کا مسئلہ ہے، لیکن وزیر اعظم اور آرمی چیف مل رہے ہیں، ایوان صدر کو کوئی سپریم کمانڈر کو کوئی پوچھ نہیں رہا، وہ ارریلیونٹ ہوا ہے. وہ سپریم کمانڈر ہے اور وہ ارریلیونٹ ہے. اس کا مطلب ہے نظام میں بنیادی خرابی ہے، اصل میں خرابی نظام میں ہے، اور یہ نظام ہی زیادہ تر جھگڑے جو ہیں وہ پیدا کرتی ہے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ اخباری اطلاعات کے مطابق جو ہے چودھری نثار صاحب نے اس جھوٹی خبر کی انکوائری کے حوالے سے جو ہے وہ معذرت کر لی ہے. آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس قسم کی اخباری اطلاعات کو تسلیم نہیں کرتا. یہ اتنی اخباری اطلاعات ہونے کے باوجود خبر میں فرق ہوتا ہے. اگرچہ میں خود اس خبر کو نہیں دیکھ سکا، لیکن میں ایسا، اور یہ باقی تمام اخباروں میں آئی بھی نہیں. شنید یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے تو اس بنیاد پہ کہ انہیں انکوائری کرنے کی پوری آزادی نہیں دی جا رہی، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. اس استعفیٰ پہ پرائم منسٹر صاحب نے تو انہیں باقاعدہ دوبارہ کہا ہے کہ جی آپ انکوائری جاری رکھیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس استعفیٰ دینے پر ان کے دوست شہباز شریف کو لاہور سے بلایا گیا. وہ لاہور سے وہاں تشریف لے گئے. جو خبر ہے وہ درست بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہم کسی طور پر حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ لاہور سے گئے، انہوں نے پھر وہ معاملہ کو ٹھنڈا کیا، اور اب یہ بات آپ کی ساتھ تک ہو سکتی ہے کہ وہ استعفیٰ واپس لینے پر تو تیار ہو گئے ہوں، لیکن انہوں نے اس انکوائری میں مزید کرنے سے انکار کر دیا ہو. اس لیے کہ دیکھیں نا، کھرا تو جا رہا ہے وزیر اعظم ہاؤس تک، تو کیا انکوائری نہیں، انکوائری کرنا کام تو انہیں کے محکمے کا نا، وزیر داخلہ ہیں تو بیسیکلی، اور میٹنگ میں بھی شریک تھے، تو ذمہ داری تو انہیں کے اس کی بنتی ہے. وہ مطلب ہے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. کیوں جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ آفٹر وجہ ہے نا، کیوں جان چاہتے؟ اس لیے کہ انکوائری میں اتنے بڑے لوگ کا
نام آ رہا ہے کہ ان کے پر جلتے ہیں. کسی نہ کسی کو اسکیپ گوڈ تو بنانا پڑے گا. میمو اسکینڈل کا ذکر یہاں آیا تھا. میمو اسکینڈل میں بھی وہ حقانی صاحب اصل ذمہ دار تو عدالت کو چکمہ دے کے چلے گئے تھے نا. ہاں لیکن آپ ایز اینڈ وین بلائیں گے میں حاضر ہوں گا, لیکن وہ آج تک نہیں آئے. لیکن سفارت سے تو ان کو علیحدہ کر دیا گیا تھا. اسکیپ گوڈ تو بن گئے تھے, اور وہ اس کے دن کے بعد سے امریکہ میں مقیم ہے, پاکستان نہیں وہ آ رہا ہے. تو اس مسئلے میں بھی یہ ظاہر ہے کہ یہ دبنے والا تو نہیں ہے. الٹیمیٹلی اس میں بھی کسی نہ کسی کو اسکیپ کوڈ تو بنانا پڑے گا کہ فلاں شخص جو تھا اس کی وجہ سے یہ جو ہے مسئلہ جو ہے وہ ہوا ہے. کیونکہ آرمی بھی جو کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد چیف بھی ایک بڑا اسٹرانگ میسج لے کر گئے ہیں نا. وہ میری ملاقات ہوئی, اس کے بعد نثار صاحب کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو معاملہ اس طرح حشف ہونے والا نہیں ہے, اور کسی نہ کسی کو الٹیمیٹلی کو اسکیپ کوڈ بنا دیا جائے گا کہ اس کی غلطی کی وجہ سے یہ بات جو ہے اس طرح نکل گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سول حکومت کی جو انکوائری ہوگی وہ گیس ہے, اندازہ ہے کہ وہ اس پر ختم ہو جائے گی کہ یہ اخبار نے جھوٹ بولا ہے اور اخبار نے یہ من گھڑت سٹوری جو ہے بیان کی ہے. اخبار تو اپنے موقف قائم ہے کہ بات صحیح. اخبار سے بھی وہ حکومت یہ سوچ کر یہ کرے فوج جانے اور اخبار سے ہم نمٹ لیں گے. لیکن یہ بات جو میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اس میں فوج انوالو ہے, لہٰذا آرمی ایکٹ کے تحت بھی قدم اٹھایا جا سکتا ہے اور حکومت سے بالا تر ہو کر اٹھایا جا سکتا ہے. لہٰذا اگر حکومت نے انکوائری صحیح طور پر نہ کی اور اصل بندے کو یا اصل بندوں کو سامنے نہ لائی تو ملک میں ایک بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اسی موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس, we'll be right back. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. ایوب بیگ صاحب, ابھی ہم اداروں کی بات کر رہے تھے کہ ان میں ہم آہنگی کیوں نہیں پائی جاتی. چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے بیان دیا حال ہی میں کہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ بادشاہت قائم ہے. اسی طرح ایک اور جج صاحب جو ہیں ہمارے ثاقب نثار صاحب, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس جمہوریت کے محافظ ہیں. یعنی یہ تضاد بیانی جو ہے 2 جسٹس صاحبان کی, یہ کیا مانی رہا ہے؟ نہیں, ہرگز تضاد بیانی نہیں ہے, ہرگز تضاد بیانی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے, اور موجودہ وقت میں موجودہ ایک کیس کو سنتے ہوئے کہی ہے. یعنی ان کا جو تبصرہ ہے وہ موجودہ حکومت میں آیا ہے کہ یہ جو تبصرہ جو ہے وہ سوال گندم جواب چنا ہے. ہیئرنگ جو ہے وہ ہو رہی تھی اورنج لائن ٹرین کی, اس میں جمہوریت اور نظام اور بیڈ گورننس اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں جس وقت وکلا بحث کرتے ہیں نا تو اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں جس میں پھر جج کو کہنا پڑتا ہے. وہاں 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کیا بحث ہوئی, وہ صرف ظاہر ہے وہ اس پتہ نہیں ہوتے, اس کے سارے پس منظر پر بات ہوئی ہوگی, کس طرح یہ بات ہوئی, کس طرح یہ منصوبہ بنا, یہ بیڈ گورننس پر بات ہوئی. جب بیڈ گورننس پر بات ہوئی ہوگی تو طرز حکومت پر بات آ گئی ہوگی, اور جب طرز حکومت پر بات آ گئی ہوئی تو انور ظہیر جمالی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت بادشاہت کا انداز اختیار کیے ہوا ہے, جمہوری رویہ اس نے اختیار نہیں کیا ہوا. اور جو نثار ثاقب صاحب نے کہا ہے وہ بھی بالکل یہی بات ہے. انہوں نے کہا ہم جمہوریت کے محافظ ہیں. بات یعنی ان کا جو اگر آپ نے کہا ہے کہ حکومت کرنا جو ہے عوامی نمائندوں کا ہم جمہوریت کے محافظ ہیں. ہاں جی, وہ کون سی جمہوریت تھی؟ انگلینڈ والی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بادشاہت ہے, ذرا بات کو سمجھے نا, اور یہ بادشاہت ہے. یہ نہیں جو انہوں نے کہ چیف جسٹس نے کہا اسی کی تائید انہوں نے بھی کی, ثاقب نثار صاحب نے بھی, کہ ہم جمہوریت کے حافظ ہیں. اس کے یعنی اگرچہ انہوں نے الفاظ نہیں کیے, میں بات بیان کر دوں, کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوتی. کب آخری کابینہ کی میٹنگ کب ہوئی تھی؟ یہ جو بھی جس سے ہم بات کر رہے ہیں نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس, یہ بھی ایک خاص موقع پہ بلا لیا گیا, اس کی بھی کوئی خاص میٹنگ ریگولرلی نہیں ہوتی. پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ سینٹرل کونسل کی میٹنگ 4.5 سال بعد میٹنگ ہوئی ہے, اسمبلی کے سیشن اٹینڈ نہیں کرتے. تو جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوتا. کیبنٹ میٹنگز ریگولرلی ہوتی ہیں, وہاں ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. ان کا مطلب جو بادشاہ قائم کرنے کا یہی ہے کہ ون مین, مطلب ایک آدمی کا جو ہے بس وہ بادشاہ کی طرح اس نے حکم دے دیا کہ فلانی ٹرین بنے گی, فلانی ٹرین چلے گی, اس میں کوئی مشاورت نہیں ہو رہی, رائے عامہ کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اس پس منظر انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت نہیں بادشاہت ہے. اور جمہوریت کا کسٹوڈین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آئین پاکستان ہے اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. اور وہ پھر اگر کہیں
کوئی اس کے خلاف حکومت کا طرز عمل کے خلاف اگر کوئی شخص جاتا ہے عدالت میں تو پھر عدالت اس بات کی فیصلہ کرنے کی مجاز ہے کہ کیا ہونا چاہیے، حکومت غلطی پر ہے یا حکومت کو نے صحیح قدم اٹھایا ہے. تو اس لحاظ سے جمہوریت کے کسٹوڈین جو ہے وہ چلے حکومت پہ تنقید تو چلتی رہتی ہے نا، یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ عدلیہ بحیثیت ادارہ ایک عام آدمی کو انصاف فراہم کر رہی ہے؟ یہ بات بالکل الگ ہے اور بالکل درست ہے. یعنی دوسروں کو اس انداز میں ہدف تنقید بنانا جو ہے وہ ٹھیک ہے، کریں آپ، لیکن اپنے حالات پہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ ایک عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے. پچھلے دنوں ایک مثال میں صرف آپ کو دیتا ہوں کہ 16-17 سال ایک بے گناہ کو مقدمہ قتل میں جو ہے وہ قید کر دیا گیا. جب اس کیس کا فیصلہ آیا تو پتہ چلا کہ وہ 2 سال پہلے بیچارہ جو وہ تھا بے گناہ جو قیدی تھا وہ مر چکا ہے. نہ صرف وہ مر چکا ہے بلکہ اس کا والد اور 2 چچا اس کیس کی پیروی کرتے ہوئے مر چکے ہیں. تو ایسے ادارے کے سربراہان دوسروں پہ تنقید کریں تو کیا معنی رکھتا ہے؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو اس کے بتانے کی کوشش کروں. دیکھیے بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک کا ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی جگہ صحیح کام نہیں کر رہا، اور عدلیہ بھی اسی میں شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ یہ مت بھولیے گا کہ عدلیہ کے جو فیصلوں میں لیٹ ہوتی ہے، جو نتائج نہیں نکلتے، لوگ اس طرح جیسے آپ نے مثال دی ہے دادا کا فائل کردہ کیس پوتا جو ہے لڑتا رہتا ہے، اس میں صرف عدلیہ کا قصور نہیں ہے، اس میں بھی انتظامیہ کا قصور اگر پورا نہیں تو کم از کم 30-40% انتظامیہ کا قصور ہوتا ہے. سمجھیے آپ نے کبھی اگر عدالتوں میں جانا پڑے آپ کو تو آپ کو محسوس ہوگا کیا جی وہ فائل نہیں جی آئی محکمے سے، تاریخ پر گئی، ٹھیک ہے. پھر حکومت نے کوئی باقاعدہ وقت فریم ورک نہیں بنایا ہوا کہ فلاں وقت تک. سر تاریخ جو پڑتی ہے وہ تو ریڈر کو چند پیسے ٹکے دینے سے بھی پڑ جاتی ہے، اس میں کوئی حکومت کا حصہ وہ خالی اس کا قصور نہیں ہے. یہ ڈیٹ لینا جو ہے وہ جس کے بعد میں ہوتا ہے وہ ڈیٹ لے جاتا ہے پیسے دے کے. آپ دیکھیں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ عدلیہ، بلکہ یہ گلہ عدلیہ کرتی ہے کہ آپ لوگ کیس ڈیلے کرتے ہیں، آپ لوگ ہمارے پاس وقت پہ اپنے قوائف جمع نہیں کراتے. وہ کہتے ہیں فلاں چیز جو ہے فلاں وقت تک پہنچاؤ، انتظامیہ نہیں پہنچاتی. اس کے اپنے بھی مفاد میں نہیں ہوتا کہ وہ کیس جو ہے وہ جلد اس کا فیصلہ ہے. لہٰذا اس میں عدلیہ جو لیٹ ہوتے ہیں یا عدلیہ کا جو قصور ہے اس میں دونوں مشترکہ ہے. اس میں بھی دیکھیے انتظامیہ کی حیثیت نظام میں ایسی ہوتی ہے کہ اگر عدلیہ کا معاملہ ہے تو پھر بھی اس پر زد کچھ نہ کچھ عوامل اس کے شامل ہوں گے انتظامیہ کے. اگر معاملہ لیجسلیشن کا ہے تو اس میں بھی معاملہ عدلیہ پر کوئی نہ کوئی چوٹ ضرور آئے گی، عدلیہ نہیں انتظامیہ پر آئے گی. اس لیے کہ وصیت مجموعی جو ہوتی ہے وہ انتظامیہ ساری چیزوں کو دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے. دیکھیے اور باقی ادارے ان کے ایک ماتحت کا لفظ تو مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک طرح کے ان کے زیر نگرانی جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اصل قصور عدلیہ کے اصل نہیں کہنا چاہیے، یعنی قصوروار جو ہے عدلیہ کے فیصلے کو لیٹ ہونے میں انتظامیہ بھی کسی حد تک ہے اور خود ججز بھی ہے. حکومتی نمائندوں کے کیسز جو ہیں جس کو عدلیہ چاہتی ہے وہ فوری طور پہ ٹیک اپ کرتی ہے. یہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں، اس بات ٹیک اپ کرتی ہے اور اس کا فیصلہ سناتی ہے نا. یہ حکومت جو ہے وہ جہاں پہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ان کو کھینچ دیتی ہے عدلیہ جہاں چاہتی ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کس طرح کہ یہ جو پاناما لیکس کا جھگڑا پڑا ہے اس پر حکومت نے TOR بھیجے سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ نے وہ کیوں ریجیکٹ کیے؟ سپریم کورٹ نے کہا اس کو تو چیف جسٹس صاحب کو جواب دینا چاہیے نا. ہاں سپریم کورٹ نے کہا اس کا بڑا واضح جواب تھا کہ یہ تو 1 صدی لگ جائے گی فیصلہ کرتے ہوئے. تو یہ انتظامیہ کی بھی اس میں کمزوری تھی. میں مانتا ہوں کہ عدلیہ کا معاملہ بھی درست نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عدلیہ بھی اس میں شامل ہے. دیکھیے عدلیہ بھی اسی سماج کا، اسی معاشرے کا حصہ ہے جو بری طرح بگڑ چکا ہے، جو بالکل کیا کہتے ہیں گل سر چکا ہے، اس میں سے سراند آ رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. اسی معاشرے سے آپ کے ججز نکلتے ہیں، اسی معاشرے سے آپ کے جرنیل نکلتے ہیں، اسی معاشرے سے آپ کے سیاستدان نکلتے ہیں. تو لہٰذا ہوگا تو وہی جس طرح کا معاشرہ، جس طرح کا دودھ ہوگا ویسی بلائی آئے گی. تو یہ چیف جسٹس خاص کیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں تو ویسے حکومت کا اتنا وہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو صرف اپیل سپریم کورٹ کا ڈیسیجن تھا، اپیل وہاں تھی اور اس اپیل میں سپریم کورٹ نے وہ کیس مطلب کاز لسٹ میں جو لگتا ہے ان کا
اور اس میں میرے خیال سے کسی سے کوتاہی ہوئی ہے کہ وہ وقت پر کیس جو ہے وہ مطلب سپریم کورٹ میں نہیں آیا، سننے کے لیے نہیں آیا، اور اس لیے وہ ڈیلے ہو گیا یہاں تک کہ سود کے حوالے سے پٹیشن دائر ہے، کتنی جماعتوں کی طرف سے، کتنے اداروں، کتنی شخصیات کی طرف سے، آج تک اس کی ہیئرنگ کیوں نہیں ہو رہی سال ہر سال سے؟ اس میں کون سی انتظامیہ خاص طور پر انتظامیہ انوالو ہے، کون سی انتظامیہ اس میں تو خاص طور پر انتظامیہ انوالو ہے، اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں 90% انتظامیہ کا جرم ہے۔ وہ جو شرعی عدالت جو ہے اس کو مکمل نہیں ہونے دے رہی، وہ اس کو عدالت کو مکمل ہی نہیں ہونے دیتے تھے، عدالت چیف جسٹس صاحب نے اس کا تعین کرنا ہے نا؟ نہیں، بینچ کس نے بنانا ہے؟ نہیں، بینچ کس نے بنانا ہے؟ بینچ چیف جسٹس بناتے ہیں، بینچ مکمل ہوگا تو بنائے گا نا۔ وہ مثلا بینچ کے لیے 6 آدمی چاہیے، حکومت 6 آدمی دیتی نہیں، 5 دیتی ہے، یعنی اس عدالت میں 6 جج نہیں ہیں؟ نہیں ہے، وفاقی شرعی وہ عدالت جان بوجھ کر سپریم کورٹ کے ججز میں سے اس میں نہیں شامل کر سکتے؟ سپریم کورٹ میں نہیں سی، وہ عدالت جب الگ ادارہ ہے، الگ ادارہ ہے نا، وہ شرعی بینچ جو ہے اس میں وہ پورے نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب حکومت پورے نہیں ہونے دیتی تھی وہ کیس نہیں چلتا تھا۔ اس میں تو سود والے معاملے میں تو 90 میں دونوں انوالو ہیں، میرے خیال میں تو دونوں انوالو ہیں۔ آگے چلتے ہیں، سود والے معاملے میں 90% حکومت ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے برگیڈ صاحب، یہ فرمائیں کہ اداروں کے جو عدم اطمینان ہے آپس میں یہ سارے معاملات میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہیں ہمارا جو پارلیمانی نظام حکومت ہے یہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے کیا؟ اور یہ ہمارا جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے یہ پاکستان کے لیے فیزیبل ہے؟ میں نے تو اس کا جواب تو میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں۔ ویسے تو نظام حکومت کوئی بھی اگر خلوص نیت سے چلایا جائے تو جو مطلب آئین لکھا ہوا ہے، ہمارے آئین میں تمام شقات موجود ہیں، ہر ایک کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ تفویض کی گئی ہیں، اگر اس پر بھی عمل کیا جائے پوری طرح تو نظام حکومت چل سکتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو مطلب ہمارا نظریہ ہے، پاکستان کی بنیاد قائم ہونے کی جو تھی وہ تو اسلام تھی، اور اسلام کے زیادہ تر نزدیک جو ہے وہ صدارتی نظام حکومت ہے جو ہمارا ایک اسلام کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پارلی نظام میں بھی جو ہمارا آئین ہے اس میں ایسی شقات موجود ہیں کہ اس پر بھی اگر خلوص نیت سے مطلب عمل درآمد کیا جائے تو ہماری پیش رفت ہو سکتی ہے ایک بہتر گورننس کی طرف۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ صوبے میں جو ہیں الگ الگ حکومتیں ہیں، ایک صوبے میں ایک پارٹی کی حکومت ہے، ایک صوبے میں ایک پارٹی کی حکومت ہے، تیسرے صوبے میں ایک اور پارٹی کی حکومت ہے، اور آپس میں مل بیٹھنے کو تیار نہیں، اور اپنے وزیر اعظم کے خلاف، حالانکہ وزیر اعظم جو ہے وفاق کا نمائندہ ہے۔ ابھی کل اگلے دن سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی مطلب وزیر اعظم کے خلاف بیان دے دیا۔ جو میٹنگ جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ موجود ہیں، باقی صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہی وہاں نہیں تھی۔ تو ہم تو ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہیں، ہمارے ہاں تو باقاعدہ یہ ایک مطلب ہمیں بانٹ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے۔ یعنی ہمارا قصور کوئی نہیں؟ ہمارا قصور ہے نا، قصور تو ہمارا ہی ہے۔ قصور کس کا ہے؟ قصور تو ہمارا ہے کہ ہم اپنے آپس میں متحد نہیں ہیں، ہمارے اندر ایک یونٹی نہیں ہے جو بطور مسلمان ہونی چاہیے تھی، وہ بھائی چارہ و اخوت کا ماحول ہی پیدا نہیں کیا گیا، اور ہم ہر ایک جو ہے اپنی اپنی ایک وہ 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے لے کر الگ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک صوبے کے اندر 2 متحارب قوتیں ہیں، سندھ کے اندر ایک صوبے میں 2 متحارب گروپ ہیں آپس میں، تو ہمارے ہاں تو وہ آوے کاوے سے کہتے ہیں بگڑا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو اصل اوریجن جو قائم ہونے کی وجہ تھی اس ملک کی، اس کے ہم بالکل پیش رفت نہیں کر سکے۔ بس یہ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، 100 گز رسا تے سرے دی گنڈ، یعنی جو بھی جتنی بھی بات لمبی ہے، جو بھی معاملہ ہے، جتنا بڑا بھی قصہ ہے، اصل بات یہ ہے جو ابھی آخر میں برگیڈیئر صاحب نے کہی ہے کہ ہمارا اپنے بنیادی نظریے سے انحراف کرنا یہ تمام مسائل کی جڑ ہے۔ اگر پاکستان جس بنیاد پر بنا تھا، یعنی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور قرارداد مقاصد جو 2 سال بعد ہی منظور کر لی گئی تھی، اس پر عمل ہو جاتا تو آج پاکستان میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیاوی طور پر بھی پاکستان کی یعنی دنیاوی اور روحانی دونوں اعتبار سے بہت ترقی ہوتی، یہاں کا معاشرہ بھی ایک پاک صاف نیک معاشرہ ہوتا، اور پاکستان دنیا کے لحاظ سے بہت ترقی یافتہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے ٹرین کو الٹ طرف جو ہے انجن لگا دیا، اور وہ منزل سے کے مخالفت چلنا شروع ہو گئی، جس کا انجام یہ اعمالکم ومالکم، جیسی قوم ہے ویسے ہمیں لیڈر میسر آتے ہیں۔ یعنی اصل میں یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ اوپر سے ٹھیک کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جیسی عوام ہوگی ویسے ہی وہ لیڈروں کو چنے گی، وہ جمہوریت لے آئیں، آپ صدارتی نظام لے آئیں، پارلیمانی نظام لے آئیں، مثالی نظام اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اور ان اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں میں بھی اسلام کو لائیں گے، اور پھر اجتماعی زندگیوں میں ہمارے وہ اسلام آئے گا تو گڈ گورننس بھی آئے گی، اور پھر یہ ملک مثال بنے گا پوری دنیا کے لیے کہ اسلامی نظام ایسا، اسلامی نظام حکومت ایسا ہے۔
ब्रिगेडियर साहब और अयूब बेग साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, आज के लिए इतना ही। इस प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।